محترم سامعین اور سامعات، انسان کی دنیاوی و اخروی کامیابی کا دار و مدار، اس کی بنیاد، اس کی اساس در حقیقت ایمان ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، احسانات بھی ہوں گے، اور یہ دنیا گزر جانے کے بعد جنت میں اس کے درجات کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس کے ایمان کو دیکھ کر ہوگا۔ ایک بات جو یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا وہ تو گزر ہی جائے گی، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں بھی وہ زندگی جو آسائشوں والی ہے، نعمتوں والی ہے، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں کہ جس کے متعلق ہم نے پڑھ تو رکھا ہے، نہ وہ تصور میں آ سکتی ہیں، نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور نہ ہی ان کے متعلق اس انداز کے ساتھ تصور کر سکتے ہیں جس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی۔ اس نعمتوں والی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان، اس کے دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ بے ایمان انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ معمولی سا بھی ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہے تو یہ ایمان اس کو جنت تک لے کر جائے گا۔ ایمان نہیں تو جنت کا حصول نہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے کہ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور فرمایا محبت کا طریقہ کہ جس کے نتیجے میں ایمان داخل ہو اور ایمان کی وجہ سے انسان جنت کے اندر چلا جائے، وہ ایک چھوٹا سا عمل آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملتے ہو، ملاقات کرتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اعلیٰ درجے پر۔ جس طرح فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین احسن عمل، سپرلیٹو ڈگری استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ عمل تو عمل ہوتا ہے، کوئی گزارے کے طور پر کرتا ہے، لیکن کوئی اس کا حق ادا کرتا ہے اور بہترین انداز کے ساتھ، احسن انداز میں اس عمل کو ادا کرتا ہے، چاہے وہ اس کی نماز ہو، چاہے روزہ ہو، دیگر عبادات ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا عمل بہترین عمل ہونا چاہیے۔ جتنا عمل بہترین ہوگا اتنا انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوگا۔ دنیا کے اندر انسانوں کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے مختلف پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ مختلف معیار مقرر کرتے ہیں، کسی انسان کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر، اس کے زندگی گزارنے کے انداز کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کیٹیگری کا انسان ہے، فلاں درجے کا انسان ہے، اور یہ اس سے کم تر ہے، یہ اس سے مضبوط تر ہے۔ جس طرح آپ اپنے پاس کچھ معیار مقرر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس حوالے سے ایک معیار مقرر کیا ہے، اور وہ معیار کس حوالے سے ہے؟ ایمان کے حوالے سے۔ بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کتنے مضبوط ایمان کا مالک ہوں، میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر کیا ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اس معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایمانی حوالے سے
میں کس درجے پر ہوں۔ جب انسان اس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر انسان فائد ہو جائے، تو محترم ساتھیوں، انسان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، سوچ ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ پھر اس انداز سے زندگی نہیں گزارتا جس طریقے سے عام انسان گزارتے ہیں کہ کوشش کر لو، محنت کر لو، مال کا حصول ہو، پیسہ، دولت، مال، یہ ساری چیزیں آ جائیں، زندگی بہتر ہو جائے، اور اس زندگی کو بہتر کرنے کے نتیجے میں اگر آخرت خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لہذا یہاں پر سارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ مومن نہیں سوچتا، ایمان والا اور خاص طور پر مضبوط ایمان والا وہ اس انداز کے ساتھ نہیں سوچتا۔ اس کی زندگی تو اس طرح ہوتی ہے جس طرح فرمایا کہ مسافر ہو، کوئی راہ گزر ہو، دنیا ہے، مسافر ہوں، سفر ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا اگر مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں اور مصائب میں گزرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، میں نے اپنی اس زندگی کو بہتر کرنا ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جب تکلیفیں آئیں انسان کی زندگی میں، وہ انسان جس کا ایمان مضبوط ہے، جب تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام یہ بھی ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ تکلیفوں پر، پریشانیوں پر نہ کوئی شکوے، نہ کوئی شکایتیں، نہ کوئی معاملات، لوگوں کے سامنے رونا گڑگڑانا نہیں، بلکہ اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور اس صبر شکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعام کا اور اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو میں کس طرح سے دیکھوں، پرکھوں اپنے آپ کو کہ ایمان کا جو درجہ ہے کس درجے پر ہوں میں۔ کچھ لوگ کمزور ترین ایمان پر ہوتے ہیں، کچھ کا ایمان نارمل ہوتا ہے، کچھ مضبوط ایمان والے، میں کس درجے میں ہوں۔ جب مجھے پتہ چل جائے، اور اس کے بعد وہ درجہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو بندہ اس کے لیے کوشش کرے، کوشش کرنا آسان ہو جاتا ہے جب معاملات کا علم ہو جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ 3 عادتیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر موجود ہوں، اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، اس کی لذت کو حاصل کر لیا۔ کیا مطلب؟ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ کون سی نشانیاں بیان فرمائی؟ سب سے پہلی خصلت اور عادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہو، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ محبت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتے مقرر کیے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر اولاد سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درجات رکھے ہیں کہ ایک ایمان والا، مضبوط ایمان والا، وہ سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والا ہے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنے رب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی محبت ان کو کھڑا کرتی ہے، یہی محبت اس کو مساجد تک لے کر آتی ہے، یہی محبت دنیا کی فکر، دنیا کی سوچوں سے اس کو دور کرتی ہے، یہی محبت رب کے قریب لے کر جاتی ہے، یہی محبت انسان کو اپنی زندگی کے متعلق، اخروی زندگی کے متعلق سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر! کیسی عظیم محبت ہے، کیسی عظیم محبت!
بندہ رب سے محبت کرے اور محبت یک طرفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی باوفا ہستی ہو ہی نہیں سکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کے نتیجے میں رب کو راضی کرنے والے اعمال سر انجام دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جبریل امین کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ فلاں علاقے میں فلاں محلے میں رہنے والا بندہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی کیا کر، اس سے محبت کر۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان رب سے محبت کرے، عرش پر مستوی رب سب سے پہلے اعلان کرتا ہے کہاں پر؟ آسمانوں میں، اس کے لیے محبت قائم کی جاتی ہے، جبریل امین محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں کی جماعت میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں اور میں جبریل امین بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اے فرشتوں کی جماعت، تم بھی اس انسان کے ساتھ محبت کرو۔ سب سے پہلے آسمان پر محبت اور اس کے بعد اس محبت کا نزول اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے متعلق محبت ڈال دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بات کرتا ہے، بات میں تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، لوگ ملنا پسند کرتے ہیں، لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت۔ جس کو اپنے رب سے محبت ہو اور بہت زیادہ محبت ہو تو کیا خیال ہے دنیا کے اندر وہ کس طریقے سے زندگی گزارے گا؟ اس کی تو ہر لمحے یہ کوشش ہوگی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج محترم بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ میں اپنے متعلق بات کرتا ہوں، آپ اپنے متعلق بہتر سمجھتے ہیں۔ کتنی محبت ہے رب سے؟ دعویٰ تو ضرور ہے، ہر انسان کرتا ہے رب سے محبت کرتا ہوں، رب سے محبت کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے کہ رب کی محبت کے لیے وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں؟ میری شادی، میرے غمی کے معاملات، میرا خاندان، میری تجارت، کاروبار، میرے معاملات، ان ساری چیزوں میں رب کی محبت نظر آتی ہے؟ کتنی نظر آتی ہے؟ میرا وجود ہے، میرا جسم ہے، میرا لباس ہے، میری وضاقت ہے، میرے ہر معاملے میں رب کی محبت کہاں ہے؟ کتنی ہے؟ اور محترم بھائیوں، آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، باہر نکلیں، کسی بھی انسان سے سوال کریں، مسلمان سے سوال کریں رب سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں جی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور اس محبت کا اگر نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو فجر کی حاضری دیکھ لو، ظہر عصر کی حاضری دیکھ لو، مغرب اور عشاء کی حاضری دیکھ لو، مسجدوں کی صورتحال آپ کو بتائے گی کہ بندے رب سے محبت کرنے والے وہ زبانی طور پر کتنے محبت کرنے والے ہیں، اور اپنے اس دعوی محبت میں عملی طور پر کون سے لوگ ہیں جو آگے آگے ہیں۔ جس کو رب سے محبت ہو اس کی زبان پر ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، فضولیات، غلط باتیں، چغلیاں، غیبتیں، یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بندہ جہاں بیٹھتا ہے اصلاح کی بات کرتا ہے، بندہ جہاں بیٹھتا ہے خیر کی بات کرتا ہے، بندہ پھر اس طرح کی مجلسوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں بیٹھوں وہاں رب کی بات ہونی چاہیے، رب کی محبت کی بات ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں، لوگوں کے لیے سوچوں، اپنے خاندان میں، برادری میں جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اس شعبے کے لوگ میری عزت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو جہاں کاروبار کی اور دیگر معاملات کی بات کروں وہاں میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ رب کے حوالے سے بات کروں۔ بڑے تجزیے، بڑے تبصرے کرتا ہوں دنیا کے معاملات پر،
کہ ملکوں کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی سیاست اس نے یہ رخ اختیار کر لیا ہے، ملک کے معاملات یہ ہو گئے، بڑے تجزیے، بڑے تبصرے، لیکن کیا خیال ہے کہ میری مجلسوں میں رب کا ذکر، رب کے دین کا ذکر اور اس دین کو غالب کرنے کی سوچ اس حوالے سے بھی کبھی سوچا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ایمان والو، دین سے پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر کے دوسری قوم لے کر آئے گا جس کی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کون سی نشانیاں؟ فرمایا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے کر آئے گا، یحبہم ویحبون، اس قوم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہوگا اور وہ اپنے رب سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ان کی محبت، رب سے محبت، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ بندہ مسلمانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، مسلمان ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کے ساتھ محبت ہے، اور محبت کس وجہ سے؟ کہ چاہتا ہوں اس کے گناہ اس سے چھڑ جائے، ختم ہو جائیں اور رب کے قریب ہو جائے۔ آپس میں محبت، اور دشمنوں کے مقابلے میں جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، سخت ترین نفرت، شدید نفرت۔ یہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اس کے ساتھ کافروں سے بڑی نفرت ہوگی۔ آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ جہاد وہ عظیم عمل جو رب کو بڑا محبوب ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، جس کی محبت رب کے ساتھ ہو، دین کے لیے نکلے اور دین کا کام کرتا چلا جائے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی ملامتیں، زہر آلود تیر اس کی طرف آئیں، یہ تو یہ ہو گیا، اب یہ چندہ جمع کرے گا، اب اس کا گزارا چندے پر ہوگا۔ نہیں، رب کی محبت اس طرح بہت زیادہ ہے اس کے اندر، یہ کام کرتا چلا جاتا ہے، لوگوں کی باتیں اس کو پریشان نہیں کرتی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ملامتوں سے، لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ ذالک فضل اللہ، اور یاد رکھو، فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی نشانی اپنے رب سے بہت زیادہ محبت، اس کے بعد اسی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت بھی بہت زیادہ، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور جتنے رشتہ دار ہیں، مال ہے، ساری چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بے شمار احادیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس محبت کے عالم میں کہہ اٹھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن مجھے میری جان، میری زندگی زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا عمر ایسے نہیں، ایسے کام نہیں بنے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک بندہ آتا ہے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، دیکھیں صحابی کا انداز، محبت کا انداز، اور محبت کے بعد اخروی زندگی کی سوچ اور فکر کیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس آتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ تمام تر رشتوں سے، چیزوں سے، تمام تر لوگوں سے
سب سے زیادہ عزیز ہیں مجھے، یہاں تک کہ میرے مال سے، میرے والدین سے، اولاد سے سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ فرمایا کیفیت یہ ہے، آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں گھر پہ تو وہاں آپ کی محبت مجھے بے چین کرتی ہے، واپس آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں بڑا سکون ملتا ہے۔ فرمایا کہ یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میں بھی جنت میں چلا گیا تو مجھے یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ جنت میں آپ کا درجہ تو بڑا اعلیٰ ہوگا، بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، پتہ نہیں جنت میں آپ کا دیدار بھی نصیب ہوگا یا نہیں، آپ کا ساتھ ملے گا یا نہیں۔ اتنی فکر، اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، وحی کا نزول ہوتا ہے۔ کیا فرمایا کہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کن لوگوں کے ساتھ؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ ان کے اوپر اللہ کا انعام، وہ بندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں یہ بات سن کر اتنی زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہمیں کہ بندہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کھڑا ہوگا دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے لگے ہیں، اقامت ہو گئی، اور اس اعرابی نے سوال کر لیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پوچھا وہ کہاں ہے قیامت کے متعلق سوال کرنے والا؟ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں نے سوال کیا ہے۔ فرمایا قیامت تو آ کر رہے گی، بتاؤ اس حوالے سے تمہاری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعمال میں کوئی زیادہ تیاری نہیں کی میں نے، لیکن ایک عمل ہے، ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ محبت ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے۔ کتنی خوشی کی بات، کیسا سوال، کیسا جواب، اور عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے رب سے اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جانچ سکتے ہیں کہ آپ کا اور میرا ایمان کا معیار کس جگہ پر ہے۔ دوسری خصلت فرمایا کہ ایک دوسرے سے رب کی رضا کے لیے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ مسلمان ہے، مسلمان، اس سے دنیاوی کوئی مفاد نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی لالچ نہیں، میری محبت ہے اس کے ساتھ صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ میں رب کی رضا کے لیے اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کیسا عظیم عمل ہے، کیسا عظیم عمل۔ ایک انسان کے متعلق آتا ہے، ابو ادریس الخولانی، ان کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے، اے سیدنا معاذ، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا واقعی اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فرمانے لگے ہاں، اللہ کی رضا کے لیے آپ سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے، فرمانے لگے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یاد رکھو کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ یعنی رب بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو بندہ
اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اور وہ جو محبت ہے وہ غیر مشروط محبت ہونی چاہیے، غیر مشروط۔ ہاں، صرف ایک مقصد ہو کہ اس محبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پچھلی قوموں میں ایک انسان سفر کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ جا کر اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ اس کا گزر ہوا تو فرشتے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں، تو کسی انسان سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے جا رہے ہو، کوئی معاملہ ہے؟ کہنے لگے کوئی مقصد نہیں ہے، بس اس کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، اور محبت بھی کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت۔ کیسے لوگ تھے کہ جو سفر کرتے تھے، اور سفر بھی کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس انسان سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس طریقے سے آپ اس انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرا رب تجھ سے اسی انداز کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اس کا منظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں پیش کیا، کیسا منظرنامہ ہے؟ فرمایا کہ ہر انسان پریشان ہوگا، اور جس کے جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کا پسینہ اس کے پاؤں تک، کسی کے گھٹنوں تک، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں ہی ڈوبے ہوئے۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، لوگ یہ خواہش کریں گے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ آپ جائیں گے، لوگ جائیں گے، جا کر انبیاء سے کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کرو، حساب و کتاب شروع کیا جائے، یہ بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، یہ جو وقت ہے بڑا مشکل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے، چاہے اس کے بدلے میں جہنم میں ہی جانا پڑے، لیکن اس عذاب سے نجات مل جائے، ایسی تکلیف والا دن ہوگا۔ فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان خوش نصیب انسانوں میں سے وہ انسان بھی ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے محترم بھائیو، اس محبت کو کہاں دیکھتے ہیں آج ہم؟ میں تو عزت ہی اس انسان کی کرتا ہوں کہ جو میرے معیار کے برابر ہو، میرا جو اسٹیٹس ہے اس کے برابر ہی والا کوئی انسان مجھے مل جائے، مسکرا کر بات کر لوں گا، اس کو عزت دوں گا، اور اس کے مقابلے میں اگر کچھ کوئی ایسا انسان جس کے لباس سے مجھے لگے کہ غریب ہے، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی محبوب بندہ کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس دین میں کتنی آسانی رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ مسلمان سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کے وقت آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ایک انسان سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو فرمایا یہ جب تک ہاتھ ہاتھوں میں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، محبت شروع ہو جاتی ہے۔ کیسا عظیم عمل، کیسا عظیم عمل۔ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور تیسری خصلت فرمایا کہ اس کو اسلام سے ایسی محبت ہو، بہت زیادہ محبت، اور کفر کی طرف جانا اس کو اتنا سخت ناپسند ہو، جس طریقے سے کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کو آگ میں داخل کیا جائے، یقیناً ناپسند کرتا ہے، اس انسان کو بھی اسلام سے اتنی محبت ہو کہ اسلام سے پھر جانا اس کو ایسا محسوس ہو کہ گویا مجھے آگ میں داخل کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اور محترم بھائیو، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین مجھے عطا کیا ہے، اس دین کی نعمت سے مجھے سرفراز کیا ہے، اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے، کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا منتخب شدہ دین، اس دین کا میں پیروکار، تو میری عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ اور یہ فخر بندے کو لے کر جائے کہاں؟ عاجزی کی طرف، رب کے لیے عاجزی، انکساری، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کو خوش کر دے۔ کسی بھی طبقے میں بیٹھے، کسی بھی طبقے میں جا کر اس کو خوشی محسوس ہو کہ میرے چہرے پر داڑھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی ہے، اور جہاں جاتا ہوں بے خوف کیا کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت پیش کروں گا۔ دوسری بات اس سے سمجھ میں آئی کہ یہ نعمت ملی ہے، اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ بندے کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ثابت قدم ہو جائیے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے معاملات بندے کو دین سے ادھر ادھر نہ کر سکیں۔ عظیم ترین دین، اس کا پیروکار، اور اس کے اوپر کیا ہوں میں؟ ثابت قدم رہوں گا۔ اور اس سے ایک اور بھی بات نکلتی ہے، دین آ گیا، دین کی نعمت مل گئی، اس سے اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ بندہ چونکہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اب اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنا، اے بندہ مومن، اے بندہ مسلمان، تیری ذمہ داری ہے۔ میں اس کے لیے پیش کروں اپنے آپ کو، اسلام کو غالب کروں، اپنے لباس پر، اپنے جسم پر، اپنے گھر میں جگہ دوں، اپنے کاروبار میں، اور آگے بڑھ کر اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی وقت نکال کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کروں۔ مختلف پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں، جس طبقے میں ہوں وہاں بیٹھ کر اسلام کی دعوت دوں۔ یہ تین نشانیاں ایسی ہیں عزیز ساتھیوں کہ جس کے نتیجے میں انسان ایمان کے اعلیٰ معیار کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے یہ تینوں خصلتیں آپ کے اندر بھی ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے، تاکہ ایمان کی لذت، اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس کو حاصل کر سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کچھ بھائیوں کی طرف سے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمارے بہترین ساتھی عبداللہ طیبی بھائی، ان کے بھائی ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھائی، ان کا صبح پیغام آیا ہے کہ والد صاحب انتہائی سخت یعنی کیفیت میں ہے، پریشان کن صورتحال ہے، سیریس حالت ہے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھائیوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں جو مریض ہیں، ہسپتال میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔